رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي وقصى شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النتيجة الأعلى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ آواز کلیئر ہے سب جی کل ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ کی پہلی قسم کو کور کیا تھا. کیا تھی؟ ہمارے پاس سفیر تھی، تو سفیر ہم نے کور کر لی تھی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، برابر میں نے سب کچھ بتا دیا تھا. اگلی جو ہماری صفت ہے جو کہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس قلقلہ. اور قلقلہ کے بارے میں جو بیسک انٹروڈکشن ہے وہ میں آپ کو دے چکی ہوں، جو کہ کیا تھا کہ جو قلقلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے باؤنس کرنا، کسی بھی چیز کو پلٹانا، یعنی حرکت دینا، کسی کو موو کرنا. اور میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن آپ کے سامنے آتا ہے. اس کو اس طرح سے میں نے بولا تھا کہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بال ہے، آپ نے اس کو دیوار پہ مارا، جب آپ نے اس کو اپنے پورے قوت کے ساتھ دیوار کے ساتھ مارا تو آپ نے ایک ایکشن کیا. اس کے بعد دیوار کی طرف سے بھی ایک ری ایکشن آئے گا جو کہ بال آپ کی طرف واپس پلٹ کر آئے گی. تو اس کو بھی اس طرح سے ہی سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو نکالنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے دونوں کام خود کرنے. ویسے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بال پھینکتے ہیں اور دیوار دوسرا کام کرتی ہے نا، ایک کام آپ کرتے ہیں ایک دیوار کرتی ہے، لیکن اس میں آپ نے دونوں کام خود ہی کرنے ہیں. آپ نے اپنی آواز کو باہر نکالنا بھی خود ہے اور اس کو باؤنس کرنا، اس کو حرکت دینا، یہ والا فن جو ہے، یہ والی جو چیز ہے، یہ بھی آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو قلقلہ کے میننگ ہوتے ہیں حرکت دینا، کسی کو پلٹانا، ہلانا، موو کرنا. اور یعنی حرف کو، یعنی کوئی بھی لیٹر ہے آپ کے پاس، اس کو ادا کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ مخرج یعنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینی ہے. آپ کے پوائنٹس آف آرٹیکولیشنز کون کون سے ہیں؟ ایک تو زبان ہے، حلق ہے، خشیوم ہے، شفتان ہے، اور کیا ہے؟ ہاں یہی ہے. تو بڑے بڑے جو آپ کے پوائنٹس آف آرٹیکولیشن ہے وہ یہ ہیں. اس کے بعد جو بیسک ہیں، جن کا زیادہ رول پلے ہوتا ہے حروف کی ادائیگی میں، وہ ہیں آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹ، ہے نا. تو اس میں قلقلہ کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں دونوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی حرکت دیتے ہیں. یعنی یہ مخرج جو ہیں، یہ دونوں جو مخرج ہیں، جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن، آپ ان کو موو کرتے ہیں. اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو حرف کی جو ساؤنڈ ہے، جو لیٹر کی جو آواز ہے، وہ اپنے مخرج میں ایک بال کی طرح آپ کو باؤنس ہوتی ہوئی فیل ہوتی ہے. یعنی آپ کو جو آپ کی آواز ہے وہ مخرج میں گیند کی طرح اچھلتی ہوئی فیل ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے اس کو ادا کرتے ہیں. سمجھے کہ قلقلہ میں آپ جب حرکت دیتے ہیں تو آپ کو خود اپنی آواز جو ہے وہ پلٹتی ہوئی، ہلتی ہوئی فیل ہوتی ہے. اور ایسے جو حروف ہوتے ہیں یہ 5 ہوتے ہیں. اور بیسک جو کنڈیشن ہوتی ہے قلقلہ کی صورت میں اپلیکیبل ہے. قلقلہ اس صورت میں اپلیکیبل ہے جب آپ کے حرف کے اوپر جزم کا سائن ہوگا. جزم کا بیان ہم نے پڑھ لیا نا. جو جزم یا ساکن کا سائن ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کی آواز باؤنس ہوگی، ادروائز نہیں. اور اس میں بھی نا ایک لمیٹیشن ہے. وہ لمیٹیشن کیا ہے کہ ایسے حروف ہمیں انہوں نے پرووائڈ کر دیے کہ صرف ان 5 حروف پر آپ اپنی آواز کو باؤنس کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی بھی حرف پر آپ اپنی آواز کو باؤنس نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان پر اپنی آواز کو ہولڈ کریں گے، اپنی آواز کو ٹھہرائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر اپنی جو آپ کی ساؤنڈ ہے، آپ کی جو آواز ہے، اس کو آپ مخرج میں مضبوطی کے ساتھ جما کے رکھیں گے، مستحکم رکھیں گے، فرم رکھیں گے، موو نہیں کریں گے. جیسے کہ اب یہ ہے آپ نے اس کو باؤنس نہیں کرنا، آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے میم کے اوپر آپ کی جو آواز ہے آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے.
ایم کی جو یہ جو ایم کی ساؤنڈ ہے آپ نے اس کو ہولڈ کرنا، ٹھیک ہے. تو جو حروف قلقلہ ہیں یہ ہمیں ایک ہوتا ہے قا، ایک ہوتا ہے با، ایک ہوتا ہے جیم، ایک ہوتا ہے دال، اور ان کے اوپر جو سب سے جو کنڈیشن ہے وہ ہے جزم. قاف مجزوم، قا مجزوم، با مجزوم، جیم مجزوم، دال مجزوم. جس حرف پر جزم ہو اس کو بولتے ہیں کہ یہ مجزوم ہے، ٹھیک ہے. اور ان حروف کو ہم لوگ کیا حروف قلقلہ، کل ہم نے پڑھے تھے حروف صفیریہ. تو یہ جو حروف ہیں ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ حروف قلقلہ. اور جب بھی یہ حروف ساکن ہوں گے ان میں قلقلہ ظاہر ہوگا. قلقلے کی جو ایمرجنس ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ ان حروف پر ساکن کا سائن ہونا چاہیے، جزم کا سائن ہونا چاہیے. اب آپ کو میں ایک کمپیریزن بتاتی ہوں، چارٹ بتاتی ہوں کہ جو حروف ہیں ان کے نکلنے کی جو کیفیات ہیں وہ کس طرح سے ویری کرتی ہیں. اب آپ کے پاس ایک ٹرم ہے جو کہ ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ ہے الساکن، یعنی ساکن، سکون. اس کو سکون بھی بولتے ہیں نا آپ. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے الساکن. اب جب کسی حرف پر یہ سکون کی کیفیت ہوگی، سکون کا سائن ہوگا، تو اس ٹائم، اس سچویشن میں اس حرف کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ مخرج سے. ہاں اور ہم لوگ کن حروف کی بات کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف حروف قلقلہ کی، کیونکہ قلقلہ کا ٹاپک ہے تو صرف قطب جدین کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یعنی حروف قلقلہ پر جب ساکن کا سائن ہوگا تو ان کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی. ابھی ہم نے ان کے اوپر قلقلہ اپلائی نہیں کیا، بلکہ ہم نے صرف ساکن والی جو کنڈیشن ہے اس کو اپلائی کیا. جیسے کہ میرے پاس ایک لفظ ہے، اس پر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ ہے نا سب. اور اب آپ دیکھیں کہ میرے یہ ہیں اور ان کے اوپر ساکن ہے. اچھا، تو ان کے اوپر ساکن ہے اور جب اس کو ہم لوگ ساکن کر کے پڑھیں گے تو کس طرح سے ہم ان کی ادائیگی کریں گے. ابھی میں پھر سے بول رہی ہوں، ہم نے قلقلہ کی اپلیکیشن نہیں کی، قلقلہ کے رول کو ہم نے ان پر اپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے، جو پہلا ورڈ ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے اب، ہے نا. قلقلہ کے بغیر ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اب. اس کی ساؤنڈ پر کیا کریں گے ہم لوگ؟ اب. میں نے قلقلہ نہیں کیا، ابھی یہ قلقلے کے بغیر پڑھ رہی ہوں میں. تو ساکن ہونے کی صورت میں ان حروف کی کیفیت کیا ہوگی وہ میں کیفیت کا نام آپ کو بتاؤں گی. ابھی آپ صرف دیکھیے کہ میں ان کی ادائیگی کیسے کر رہی ہوں. اس کو میں نے کیا پڑھا؟ اب. اس کو میں نے کیا پڑھا؟ اب. اس کو میں نے کیا پڑھا؟ اب. اس کو میں نے کیا پڑھا؟ اج. اس کو میں نے کیا پڑھا؟ اج. ٹھیک ہے. تو میں نے قلقلے کی اپلیکیشن نہیں کی. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے جب ان سب حروف کو ادا کیا تو میری آواز میں ایک تصادم فیل ہوا. یعنی میری آواز آپ کا جزم کی تو یہی ہوتی ہے نا کنڈیشن، کے جزم حرف کی وہ ملتی ہے متحرک حرف سے، ہے نا. تو اب یہاں پر کیسے ملاپ ہوا کہ میری جو زبان ہے اس کی جو جڑ ہے یا اس کی جو بیک سائڈ بول ہے، میری جو زبان ہے، جو میرا اقصی لسان ہے، اس کا میں نے ٹکراؤ کروایا. میں نے اس کا ٹکراؤ کروایا کس کے ساتھ؟ اپنے تالو کے نرم حصے کے ساتھ. اور پھر میں نے ساکن حروف کی ادائیگی کی. یعنی میں نے ان کو مدغم کر کے پڑھا ہے. میں نے ان کو کیا کر کے پڑھا ہے؟ مدغم کر کے. مدغم کہتے ہیں ملانے کو. مدغم کس کو بولتے ہیں؟ ملا دینے کو، کسی کو کسی میں گم کر دینے کو. ہاں، تو میں نے ان کو ملایا. اب
کس کو ملایا؟ میں نے اپنی زبان کو تالو کے ساتھ ملایا، اور آپ دیکھیں کہ میں نے جب اس کو تالو کے ساتھ ملایا ہے تو ان کی آپس میں ایک کولیجن ہوئی ہے، ان کی آپس میں ایک ٹکراؤ ہوا ہے، ایک تصادم ہوا ہے، کس کا؟ میری زبان کا اور میرے تالو کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی حرف پر، یعنی حروف قلقلہ میں سے کسی بھی حرف پر اگر ساکن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کی جو ہماری جو زبان ہے وہ ٹکراتی ہے ہمارے تالو کے ساتھ۔ ابھی میں نے قلقلہ اپلائی نہیں کیا، صرف قلقلے کے بغیر پڑھا، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو حروف ہیں ان کی آواز جو ہے وہ ٹکراتی ہے، ان کی آواز ٹکراتی ہے، اور ہمارے مخرج بھی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو جب میرے یہ حروف تھے، جب میں نے قطب جدین کے اوپر ساکن آیا تو ان کی میں نے ادائیگی جب قلقلے کے بغیر کی تو ان کے نکلنے کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے نکلنے کی جو سٹیٹ تھی، ان کے باہر آنے کی، اٹر کرنے کی، جو پروناؤنس کرنے کی جو سٹیٹ تھی، جو کیفیت تھی، جو کنڈیشن تھی، وہ کیا تھی؟ کہ ٹکرائے، میرے جو مخرج تھے وہ آپس میں ٹکرائے، اور جو کیا ہوا، ایک تصادم سا ہو گیا قلقلے کے بغیر، ٹھیک ہے؟ ایک یہ چیز آئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میرے یہ والے حروف ہیں، اگر میرے پاس یہی والے حروف ہیں اور ان کے اوپر میں قلقلہ اپلائی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر میں جب قلقلہ اپلائی کروں اچھا میں کیا کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر ساکن جو حروف ہیں ان کی کیفیت کا تذکرہ کیا قلقلے کے بغیر، اور ان کو میں نے اٹر کر کے بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر میرے پاس یہی حروف ہیں اور یہ مقلقل ہیں، کیا ہے؟ مقلقل۔ کیا ہے؟ یہ مقلقل ہے۔ اچھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میں پھر سے ایک منٹ دکھتی ہوں۔ اچھا تو میں بول رہی تھی کہ میرے پاس
میں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس جب یہی والے حروف ہوں اور میں ان کو قلقلے کے ساتھ پڑھوں گی، ٹھیک ہے، تو میں ان کو کیسے پڑھوں گی؟ میں ان کو پڑھوں گی، پہلا جو حرف ہے جو قاف ہے اس کو پڑھوں گی اق، اگلے کو پڑھوں گی اق، اس سے اگلے کو پڑھوں گی اب، اد، اج۔ میں نے ان کو جب مقلقل پڑھا، جب میں نے ان کو قلقلے کے ساتھ پڑھا تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی آواز ساؤنڈز کیا، ہلایا نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب میں نے ساکن میں ان کو پڑھا تھا، اب، اد، اد، تو میں نے کیا کیا، میں نے ان کو ملایا، ان کی آوازیں جو تھی وہ مل رہی تھی۔ ساکن حروف جو ہیں ان کی آوازیں تو ملتی ہیں، تو میری یہ والی آواز مل رہی تھی، لیکن جب میں نے ان کو مقلقل کر کے پڑھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو تھی، میں ایک ان کو کیا کر رہی تھی، ایک تفریق کر رہی تھی ان کی ساؤنڈز میں، حمزہ کی ساؤنڈ میں اور قاف کی ساؤنڈ میں ایک تفریق کر رہی تھی، ایک ڈفرینس لا رہی تھی، میں ان کو ملا نہیں رہی تھی، یعنی ویزیبل ہو رہی تھی دونوں کی آوازیں۔ حمزہ کی علیحدہ سے آپ کو آواز آئی اق، اور قاف کی علیحدہ سے آپ کو آواز آئی اق، حمزہ کی علیحدہ سے آواز آئی اور قا کی آپ کو الگ سے آواز آئی۔ اب حمزہ کی آپ کو علیحدہ سے آواز آئی اور با کی آپ کو علیحدہ سے آواز آئی۔ اد، حمزہ کی علیحدہ سے آواز آئی اور دال کی آپ کو علیحدہ سے آواز آئی۔ اج، حمزہ کی علیحدہ سے آواز آئی، جیم کی علیحدہ سے آواز آئی۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ میری جو ساؤنڈ تھی ان لیٹرز کی، ان حروف کی، وہ یعنی مل نہیں رہی تھی، مدغم نہیں ہو رہی تھی اس کیس میں، اس صورت میں، اور کیا ہو رہا تھا کہ وہ آپس میں سے دور ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ دور ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے آپ کو قلقلہ کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلا نا کہ قلقلہ جو ہے وہ ضروری کیوں ہے، اور ضروری ہونے کا اس کا مقصد کیا ہے، اس رول کا تجوید میں رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بھی چیز آپ کو کلیئر ہوئی نا کہ اب میں جب اس کو پڑھتی ہوں اب، اب، اد، اد، تو کوئی کلیئرنس نہیں ہے، کوئی اب میں نے پڑھا اب تو کوئی سمجھے گا کہ میں نے اس کو کیا پڑھا، میں نے اس کو یہ پڑھا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھوں اب تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی سمجھے گا میں نے اس کو یہ پڑھا ہے۔ ہاں، تو آپ نے دیکھا نا کہ جو آوازیں جب میں نے ملا کر پڑھا تو کوئی کلیئرنس نہیں تھی، اور حروف کے تبدیل ہونے کا، بدل جانے کا خدشہ تھا کہ میں نے اق پڑھا تو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس قاف کو باریک قاف پڑھا ہے، میں نے اق پڑھا تو اگلا اس کو سمجھ سکتے کہ میں نے اس کو تا پڑھا ہے، میں نے اب پڑھا ہے تو اگلا اس کو کچھ اور سمجھ سکتا ہے، اج پڑھا ہے تو اگلا اس کو کچھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ قلقلے کو تجوید میں رکھا گیا، کیونکہ اس سے جو ہے اسے ساؤنڈز میں تفریق ہوتی ہے، اور ایسے حروف کو اس رول کا حصہ بنایا گیا جن کی آواز اگر ساکن میں پڑھی جائے، یعنی تصادم کے ساتھ، ٹکراؤ کے ساتھ ساکن رکھ کے پڑھا جائے تو ان کی آواز ایک ایک کنفیوژن پیدا کرتی ہے۔ قاف، قا، با، جیم، دال، ان سب کی آواز ایک کنفیوژن پیدا کرتی ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو تو آپ پڑھتے ہیں اک، تھوڑی سی کھ کی آواز آئی تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ والا کاف پڑھا ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے ہیں ات، تھوڑی سی تھ کی آواز آتی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ والا تا پڑھا ہے۔ لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی کلیئرنس جو ہے وہ، یعنی بات کلیئر نہیں ہوتی، کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے قلقلہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ جو حروف ہیں ان کی ساؤنڈز جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو اور ایک چینج نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو مقلقل، ان سب کو میں نے مقلقل کر کے پڑھا تو میں نے ان کی آوازوں کو دور کیا، آپس میں نے مدغم نہیں ہونے دیا، مکس نہیں ہونے دیا۔ تو یہ میں نے جو چیز کی ہے، یعنی آوازوں کو دور کیا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بالتباعد، یعنی دور ہو جانا۔ بالتباعد یعنی دور ہو جانا، کیونکہ میں نے آوازوں کو، ان کے مخرج جو ہیں ان سے دور کیا۔
ٹھیک ہے، بالتباعد یعنی آوازوں کو ان کے مخارج سے میں نے دور کر دیا. ٹھیک ہے، اگلی جو کنڈیشن ہے، اگلی ایک سچویشن ہے جب میرے پاس یہ تو ہو گئے نا ساکن کے کیس، یہ دونوں ساکن کے کیس تھے. ایک ساکن وہ تھا جس پہ میں نے قلقلہ نہیں کیا تھا، ایک ساکن وہ تھا جو کہ میں نے مقلقل رکھ کے ان کو پڑھا. اب کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ ساکن ہو گیا، ساکن کے بعد دوسری ٹرم کیا ہے اس کے ضد میں؟ متحرک نا، تو متحرک کا کیس رہ گیا. متحرک میں کیا ہوگا؟ متحرک میں یہ ہوتا ہے، یعنی اب حرکت جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس متحرک ایک ٹرم آتی ہے تو اس کے اندر کون کون سی موومنٹس کمپائل ہوتی ہیں. اس میں زیر زبر پیش تینوں حرکات کمپائل ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس میں زیر زبر پیش تینوں جو حرکات ہیں وہ کمپائل ہو جاتی ہیں متحرک کی ٹرم میں. تو اب دیکھیں جب یہاں پر یا پھر کہیں بھی آپ کو کوئی متحرک لفظ نظر آتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس ہے آپ کیسے اس کو پڑھتے ہیں؟ آپ جو ہیں آپ ان کی ساؤنڈز کو مرج نہیں کرتے. حمزہ اور قاف کی جو ساؤنڈ ہے آپ ان کو مرج نہیں کرتے بلکہ بریک کر کے پڑھتے ہیں، یعنی واضح کرتے ہیں. اور واضح کرنے سے، مرج نہ کرنے سے، ملانے نہ سے آپ کو کیا چیز یاد آئی؟ وہی کیس جو ہم نے سیکنڈ پہ پڑھا نا مقلقل میں. مقلقل میں ہم کیا کرتے تھے؟ آوازوں کا بیچ میں ہم تفریق کرتے تھے، ان کو ملنے نہیں دیتے تھے. اور یہاں پر بھی ہم لوگ سیم چیز امپلائی کر رہے ہیں. ہاں، یعنی اقا اقا، میں نے کیا کیا؟ میں نے حمزہ کو علیحدہ پروناؤنس کیا، قاف کو علیحدہ پروناؤنس کیا. حمزہ کی الگ پہچان ہے اور قاف کی الگ پہچان ہے. اور ساکن کی صورت میں حمزہ جو تھا اس کی اپنی پہچان ہے تھی، لیکن قاف کی کوئی واضح پہچان نہیں تھی، بلکہ اس کی پہچان کس سے بن رہی تھی؟ اس کی پہچان حمزہ کے ساتھ مل جانے سے بن رہی تھی. اور المقلقل کی صورت میں کیا تھا کہ حمزہ کی اپنی پہچان تھی اور قاف کی اپنی پہچان تھی، کیونکہ ہم نے قاف کے اوپر اپنی آواز کو باؤنس کیا تھا، ہلایا تھا. اب یہاں پر بھی ہم نے اپنی آواز کو ہلایا تو، لیکن ہم نے اپنی جو حرکت ہے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے ان دونوں ساؤنڈز کو دور کیا ہے، ملنے نہیں دیا. اقا، میں نے حمزہ کے فتح کو میں نے قاف کے فتح میں ملنے نہیں دیا، میں نے اس کو مرج نہیں کیا، میں نے اس کو مجہول نہیں کیا، معروف کیا ہے. تو میں نے یہ جو اس کو نہیں ملنے دیا، اس کو بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کیا کیا؟ بالتباعد کی صفت اپلائی کی. بالتباعد یعنی دور ہو جانا. تو میں نے ان دونوں کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو بریک کر کے پڑھا، یعنی ملنے نہیں دیا. کی ساؤنڈ میں نے حمزہ کا فتح میں نے علیحدہ سے پروناؤنس کیا ہے، قاف کا جو فتح ہے میں نے اس کو علیحدہ سے پروناؤنس کیا ہے. تو میں نے کیا کیا؟ دونوں کی آوازوں کو دور کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہاں پر بھی جو بالتباعد کی صفت ہے اس کو اپلائی کیا ہے. اور بالتباعد کس کو بولتے ہیں؟ اس کو ویسے تباعد بولتے ہیں. یہ اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ کہ ساؤنڈز کو ہم لوگ دور کرتے ہیں، مرج نہیں ہونے دیتے. تو بالتباعد ہے، بالتباعد نہیں ہے. میں نے حمزہ کے نیچے کسرہ لگا دیا تھا نا. یہ بالتباعد ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ حروف جو ہیں ان کے نکلنے کی کیفیت، حروف قلقلہ جو ہیں، قاف طا با جیم جو دال ہیں، ان کے نکلنے کی کیفیات میں کیسے ڈفرنس آتا ہے، کیسے یہ ویری کرتی ہیں. ساکن کی صورت میں یہ مرج ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، مدغم ہو جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ساؤنڈ ہے، ہمارا جو تلفظ ہے وہ انکلیئر ہو جاتا ہے، اس میں وضاحت یا فصاحت نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوژن کا باعث بنتا ہے کہ میں نے قاف کو قاف پڑھا ہے، تو آپ کو تا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا.
اسی لیے قلقلے کی ضرورت تھی. تو جب ہم لوگ مقلقل کر کے پڑھتے ہیں تو ہم ساؤنڈس کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. ایک ساؤنڈ کو ہم لوگ دوسرے سے دور رکھتے ہیں، مرج نہیں کرتے، مدغم نہیں کرتے، ملاتے نہیں ہیں. تو یعنی ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ بالتباعد کی صفت اپلائی کرتے ہیں، جو کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دور کر دیتے ہیں. اور تیسرا ہم نے کیس دیکھا کہ جب یہ متحرک ہو تب ان کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ جب یہ متحرک ہو تب بھی ہم لوگ ان کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کرتے ہیں، ان کو ملاتے نہیں ہیں، ہے نا. تو یہاں پر بھی ہم لوگ بالتباعد کی صفت اپلائی کرتے ہیں. اپنے مائکس میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز قلقلہ کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جو قلقلہ ہوتا ہے اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. قلقلہ کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. مائکس میوٹ رکھیں اپنے. اچھا میں نے اب سب کو ہی میوٹ کر دیا، اب کوئی اپنے آپ کو ان میوٹ نہیں کر سکتا. اچھا تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو قلقلہ ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اس کا میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے ضعیف قلقلہ، ایک ہوتا ہے اسٹرانگ قلقلہ. کہیں پر ہم لوگ بہت زور سے قلقلہ کرتے ہیں، کہیں پر ہم لوگ بہت زیادہ یعنی کمزور اور ذوف والا قلقلہ کرتے ہیں. تو قلقلے کی ہوتی ہیں بیسیکلی 3 ٹائپس. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اس کو اتنا یعنی دھیان میں نہیں لاتے اور اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا ان چیزوں پہ. اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، کر لیں تو بہتر ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ویک، جس کو ہم لوگ ضعیف بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹرانگ، جس کو ہم لوگ قوی بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹرانگیسٹ، جو سپرلیٹو ڈگری ہے یعنی سب سے زیادہ اسٹرانگ. 3 ٹائپس ہوتی ہیں قلقلہ کی. اب یہ ضعیف کب ہوگا، ویک کب ہوگا؟ کمزور اور ذوف والا قلقلہ ہم لوگ کب کرتے ہیں؟ وہ ہم لوگ تب کرتے ہیں جبکہ ہمارا جو حرف قلقلہ ہے، یعنی حرف قلقلہ یعنی ایسا حرف جس پر قلقلہ ہو. اور یہ والے جو حرف قلقلہ ہوتے ہیں یہ صرف 5 ہوتے ہیں نا، قاف قا با جیم دال، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف قلقلہ میں شامل نہیں ہوتا. تو ضعیف جو ہے وہ تب ہم کرتے ہیں جب حرف قلقلہ کسی کلمے کے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کے بیچ میں آ جاتا ہے. حرف قلقلہ جب کسی کلمے کے، کسی لفظ کے، کسی ورڈ کے، کسی مرکب کے درمیان میں آ جائے تب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضعیف قلقلہ. اس پر ہم لوگ اسٹرانگ قلقلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جیسے ایک لفظ ہے آپ کے پاس، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو حرف قلقلہ ہے وہ اس کے لفظ کے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جو دال ساکن ہے، دال جو ساکن ہے وہ آپ کو حرف کے لفظ کے بیچ میں نظر آ رہا ہے نا. تو اس پر ہوتا ہے ضعیف قلقلہ. یعنی میں اس کو بہت زیادہ قوت سے نہیں پڑھتی، میں اس کو سواد روق ایسے نہیں پڑھتی، اچھا نہیں لگتا. بلکہ میں اس کو صرف نارمل زبان میں اس پر قلقلہ کرتی ہوں. سواد روق، زیادہ زور سے میں اس پہ قلقلہ نہیں کرتی بلکہ نارمل قلقلہ کرتی ہوں. سواد روق، اس کو میں سواد روق یا سواد روق ایسے نہیں پڑھتی. نہ اسٹرانگ کرتی ہوں، نہ اسٹرانگسٹ کرتی ہوں، بلکہ نارمل، ماڈریٹ یا ویک کہہ لیں، کمزور ذوف والا قلقلہ کرتی ہوں، جو کہ نہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت، کس کے مقابلے میں؟ اسٹرانگ اور اسٹرانگسٹ کے مقابلے میں نا کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ نارمل ہے. سواد روق، سواد روق. اس کے علاوہ اگر ایک اور مثال ہم دیکھیں تو اب یہاں پر دیکھیں آپ کو حرف قلقلہ بیچ میں نظر آ رہا ہے نا، با مجزوم. تو آپ اس کو اب تر ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل اب تر، اب تر نارمل. آواز کو باؤنس بھی کریں گے، ہولڈ نہیں کریں گے. اب تر ایسے نہیں پڑھیں گے، اب تر ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک ایک ذوف والا قلقلہ کریں گے جو کہ نہ زیادہ قوی ہو نہ زیادہ کمزور ہو.
کمزور کس کے مقابلے میں ہونا چاہیے؟ وہ اسٹرانگیسٹ اور اسٹرانگ کے مقابلے میں ذوق والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب تر. اور اس کے بعد اگر ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں تو مجھ سے نہیں لکھا جا رہا ہے، اس کی میں سلائڈ شیئر کرتی ہوں. بلکہ رہنے دے، ایگزامپلس تو میں نے آپ کو دے دی ہے نا، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں آپ کو کوئی حرف نظر آ رہا ہے جو کہ حرف قلقلہ ہے، تو آپ اس پر ویک قلقلہ کرتے ہیں، اسٹرانگ قلقلہ نہیں کرتے بلکہ ویک کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور مثال میں آپ کو دوں. تو اب یہاں پر آپ کو حرف قلقلہ جو ہے وہ بیچ میں نظر آ رہا ہے نا، حرف قلقلہ رزقناہم. آپ اس کو رزقناہم ایسے نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ رزقناہم. نون پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی آپ لمبا کریں گے. رزقناہم، اس کو آپ زیادہ لمبا نہیں کریں گے. رزقناہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل میں پڑھیں گے. ایسے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اب نارمل لگیں گے. کسی نے لکھا ہے اقرا، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے. یہاں پر بھی آپ کو حرف قلقلہ بیچ میں نظر آ رہا ہے نا، اقرا. اور اس کی جب آپ ادائیگی کرتے ہیں نا صورت میں بھی، تو آپ کو یہ حمزہ جو ہے، حمزہ نظر آتا ہے. آپ اس کو اقرا ایسے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نا یہاں پر بھی جھٹکا دینا ہوتا ہے. اقرا، اقرا بسم ربی، اس طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی جھٹکا دیتے ہیں. ابراہیم بھی صحیح ہے. تو یہاں پر دیکھیں ابراہیم، آپ اس کو ابراہیم ایسے نہیں پڑھیں گے، نارمل میں پڑھیں گے ابراہیم. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کلیئر ہو گیا. آپ لوگ ایگزامپلس بھی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں حبل، حبل. ٹھیک ہے. آپ اس کو حبل ایسے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی کسی نے بتایا. یجعل، آپ اس کو یجعل ایسے نہیں پڑھیں گے، نارمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گیا نا. اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے اس کی تھوڑے سے جو اسٹرانگ ہے نا، اسٹرانگ لیول، جو ہائی لیول ہوتا ہے تھوڑا سا اسٹرانگ قلقلہ. اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف قلقلہ جو ہو وہ اینڈ پر آئے، یعنی کوئی مرکب ہے، کوئی لفظ ہے، اس کے آخر میں آپ کو حرف قلقلہ نظر آئے تو وہاں پر آپ نے اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے. اور میری بات یاد رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی مرکب کے اینڈ پر ساکن جو ہے بذات خود اگر نظر آئے تو یہ بہت ریئر چیز ہے، کوئی بہت کامن چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمیشہ آخری لفظ متحرک ہی نظر آئے گا. ہاں جب آپ آپ نے اس پر جب وقف کرنا ہوگا نا، تو اس صورت میں آپ اس کو جزم سے تبدیل کریں گے حرکت کو، ہے نا. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں احد، ہاں قل هو اللہ احد. تو آپ جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ اس کو احد، احد اللہ الصمد اس طرح سے پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ زیادہ تر لوگ اس پر وقف کرتے ہیں نا تنوین کو، پھر وہ کس سے ریپلیس کر دیتے ہیں؟ جزم سے.
تو اس صورت میں آپ اسٹرانگ قلقلہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑی زیادہ وضاحت لاتے ہیں، تھوڑی زیادہ فصاحت لاتے ہیں، ٹھیک ہے. احد، احد، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ وضاحت لائیں گے اور پھر اس حرف کو واضح کرتے ہیں. جیسے اسی میں آگے آتا ہے الصمد، الصمد. ایک اور لفظ آتا ہے حسد، حسد. تو اگر آپ جو ہے اس کو اسٹرانگ میں لیں گے، اس کو ہم یہاں پر اسٹرانگ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ویک پڑھیں گے نا الصمد، الصمد، تو وہ غلط ہو. آپ نے کیا پڑھنا ہے الصمد، اس کو آپ نے تھوڑا سا اسٹرانگ رکھنا ہے الصمد. حسد زیادہ اسٹرانگ نہیں کرنا. جو زیادہ اسٹرانگ ہے اس میں ہی ہوتا ہے. اچھا یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو حرف قلقلہ ہوتا ہے اس کے، یعنی وہ حرف قلقلہ آپ کے مرکب کے آخر میں آ رہا ہے. ہاں آپ کے مرکب کے آخر میں آ رہا ہے اور آپ اس پر وقت کر کے پھر اس کو جب جزم سے تبدیل کرتے ہیں، یعنی حرکت کو جزم سے جب آپ بدلتے ہیں تو پھر آپ قلقلہ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ حرف قلقلہ پر قلقلہ کرتے وقت آپ نے اس کو حمزہ سے چینج نہیں کرنا، حمزہ کی آواز نکالنا. جیسے کہ کسی نے اگزامپل دی ہے لقد، لقد. اب یہاں پر ہوگا اسٹرانگ قلقلہ لقد. آپ نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا لقد، قلقلہ بھی کیا اور اینڈ پر جھٹکا بھی دے دیا، حمزہ کی ساؤنڈ آ گئی لقد. ایسے نہیں کرنا، بعض لوگ اس کو ایسے کرتے. تو اب یہ آتا ہے اس کی تیسری ٹائپ جو کہ ہے اسٹرانگیسٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا حرف قلقلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. حرف قلقلہ پر کیا ہوتی ہے؟ تشدید ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی الحق لکھا ہوا ہے، الحق. تو میں نے جب اس پر وقف کیا تو میں نے اس کی جو جزم، یہ جو اس کی ضمہ کی جو حرکت ہے میں نے اس کو جزم سے چینج کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر تشدید بھی پہلے موجود تھی نا، تو تشدید میں ہم لوگ ایمفیسس کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ ہم نے اس کو الحق کو پڑھا، الحق کو پڑھا نا. لیکن جب آپ اس پر پھر وقف کرنے لگیں گے تو آپ نے اس کی تشدید کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اس کی تشدید کو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر اسٹرانگسٹ قلقلہ کرنا ہے، یعنی بہت زیادہ اپنی آواز کو ہلانا ہے اور قوت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ جو تشدید ہے اس کا حق بھی ادا ہو جائے. کیونکہ ہم صرف اور صرف وقف کی صورت میں یہ والی زیر، زبر پیش، تنوین کی حرکات ہٹانے کا حق رکھتے ہیں. تشدید نہیں ہم لوگ ہٹا سکتے، تشدید ہم لوگ وقف کی صورت میں نہیں ہٹا سکتے. میں نے آپ کو وقف کا سارے قاعدے بتا دیے اور میں نے آپ کو کہیں بھی نہیں بتایا کہ آپ تشدید کو ہٹا سکتے ہیں. تو تشدید آپ نہیں ہٹا سکتے، اسی لیے تشدید چونکہ آپ نہیں ہٹا سکتے، اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، تشدید کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو ایمفیسس کے ساتھ پڑھنا ہوگا الحق. ٹھیک ہے. اس کو میں نے بہت ہی زیادہ باؤنس کیا الحق، اور اینڈ پر حمزہ کی آواز بھی لانی. ایسا نہ ہو کہ آپ تشدید کا حق ادا کرتے کرتے حمزہ کی ساؤنڈ لے آئیں بیچ میں، اس کو ایسے پڑھ دیں الحق، ایسے نہیں پڑھنا. It feels like you're choking something. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تشدید ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو ذرا زور سے پڑھنا ہے. جیسے کہ ایک اور ایگزامپل ہے سورۃ اللہب میں آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. اب یہاں پر ہوتا ہے با پر تشدید ہوتی ہے. تو جب آپ با پر وقف کرتے ہیں تو اس کی زبر کو، اس کے فتح کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں جزم سے، اور تشدید کو تو آپ ریپلیس کرنے سے رہے تو آپ اس کو پڑھتے ہیں وتب، وتب. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ہے جیسے کہ
اب یہاں پر دیکھیں ہیں جو جیم ہے اس کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے والحج، تو جب آپ اس پر وقت کریں گے تو آپ اس کے کسرہ کو ہٹائیں گے اور اس کو جزم سے ریپلیس کریں گے نا، تو تشدید کا حق ادا کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر بہت اسٹرانگ قلقلہ کریں گے والحج. تھوڑا سا میں نے دیکھا، میں نے تھوڑا سا پاز بھی لیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تشدید ایکچولی 2 حروف ہوتے ہیں، ایک تو متحرک، ایک تو وہ ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے، ڈیفالٹ ہے، ہر جگہ رہے گا، اور دوسرا وہ ویری کرتا ہے حرکت کی کس اس لفظ پر کون سی حرکت ہے. یہاں پر جو تھی، یہاں پر تھی اس کے نیچے کسرہ، تو اگر ہم کنٹینیوشن میں پڑھ رہے ہوتے تو ہم اس کو کسرہ کے ساتھ پروناؤنس کرتے، لیکن چونکہ ہم نے جو ہے کیا کیا، اس کو جزم سے ریپلیس کیا وقت کی صورت میں، تو یہاں پر 2 مجزوم جیم آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، پھر تو آپ اس کو والحج والحج ٹھیک ہے ایمفسس کے ساتھ پڑھیں گے. تو ایک چیز آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ضعیف قلقلہ کرنے کے چکر میں وہ قلقلہ کرتے ہی نہیں، جیسے کہ یہ ہے نا، تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے اس کو جو ہے یہاں پر دال پر ضعیف قلقلہ کرنا ہے، یعنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے، صاد روک، اس کو زیادہ اسٹرانگ نہیں کرنا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ضعیف کرنے کے چکر میں اس پر قلقلہ کرتے ہی نہیں ہے. آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے لیکن ویک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کوئی کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں. السلام علیکم میم، ریکارڈنگ میم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.